بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ان احادیث سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں صحیح بخاری کی کتاب کے باب کتاب ایمان سے آج حدیث نمبر 56 لے کر حاضر ہوں۔ چلیں آئیں اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عامر بن سعد نے سعد بن ابی وقاص سے بیان کیا، انہوں نے ان کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث نمبر 57۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید بن قطان نے بیان کیا، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے کہا مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، انہوں نے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انہوں نے زید سے، انہوں نے علاقہ سے، کہا میں نے جریر بن عبداللہ سے سنا۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے، اور اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ بھی ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مننے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔